کہ شرک غم رونے کا کوئی تو ہدف ہوگا کہ مجلسوں میں جانے کا، فرش غم بچھانے کا، مجلسوں میں جانے کا، فرش غم بچھانے کا، تعزیہ سجانے کا اور علم اٹھانے کا کوئی تو ہدف ہوگا، کوئی تو ہدف ہوگا، اشک غم بہانے کا، ماتمی جلوسوں کے شہر بھر میں پھرنے کا، انجمن منانے کا، نوحروں کے پڑھنے کا، 2 مہینے تک خود کو سوگوار کرنے کا، 2 مہینے تک خود کو سوگوار کرنے کا کوئی تو ہدف ہوگا، کربلا کو سینوں میں اپنے زندہ رکھنے کا۔ خود سے پوچھتا ہوں میں، خود سے پوچھتا ہوں میں، وہ ہدف بھلا کیا ہے؟ سال بھر میں رونے کا انتظار کرتا ہوں، روح کو کبھی دل کو بے قرار کرتا ہوں، تو سوگوار کرنے کا، سر سے پاؤں تک خود کو سوگوار کرتا ہوں، سوگوار کرنے کا، بے قرار کرنے کا، ٹوٹ کر محرم کا انتظار کرنے کا، ٹوٹ کر محرم کا انتظار کرنے کا کوئی تو ہدف ہوگا، اور وہ ہدف کیا ہے؟ خود سے پوچھتا ہوں میں، مقصد ازا کیا ہے؟ اتنا جانتا ہوں میں، بے ہدف عزاداری رسم کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور صرف رسموں کی پاسدار قوموں کا حال اور مستقبل باش باش ہوتا ہے، تو رسم کو ادا کر کے اتنا صرف ممکن ہے، رسم کو ادا کر کے اتنا صرف ممکن ہے کہ کچھ ثواب مل جائے، کچھ ثواب مل جائے، غور کیجئے، لیکن کیا ثواب مقصد ہے؟ جنتوں میں جانا ہی کیا ہدف ازا کا ہے؟ جنتوں میں جانا ہی کیا ہدف ازا کا ہے؟ کہ اپنے جانشاروں کو شاہ نے شب عاشور جنت عطا کی تھی اور کہا تھا جاؤ تم پر نہیں گیا کوئی، خوب جانتے تھے سب فاطمہ کے بیٹے پر جان کو فدا کرنا جنتوں سے بہتر ہے۔ تو جو ہدف مدینے سے فاطمہ کے بیٹے کو کربلا میں لایا تھا، وہ ہدف ازا کا ہو، وہ ہدف مجلس کا، وہ ہدف نوحے کا، وہ ہدف ماتم کا، میں حسین کا شہدا، میں حسین کا عاشق، مجھ پہ فرض بنتا ہے اپنے طرز ماتم سے کربلا بپا کر دوں، کربلا بپا کر دوں، کربلا بپا کر دوں۔ وہ ہدف سکھاتا ہے ظلم و جور سے لڑنا، وہ ہدف سکھاتا ہے حریت پسندوں کو حق کی راہ پہ لڑنا، ظالموں کی طاقت کا سب پہ خوف طاری ہے، ظلم و جبر کا حملہ بے بسوں پر جاری ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، ہر طرف خاموشی ہے، ایک ہو کے عالم ہے، ایسا ہو کے عالم ہے کہ میں حسین کا شہدا، میں حسین کا عاشق، مجھ پہ فرض بنتا ہے اپنے طرز ماتم سے، اپنی نوح خانی سے، مجلس و جلوسوں سے غم کا حق ادا کر دوں، کربلا بپا کر دوں۔ جو ہدف مدینے سے فاطمہ کے بیٹے کو کربلا میں لایا تھا، وہ ہدف ازا کا ہو، وہ ہدف مجلس کا، وہ ہدف نوحے کا، وہ ہدف ماتم کا، وہ ہدف گیلے کا۔ محمد والد محمد کے بعد میں بڑے بھی ادب احترام کے ساتھ آباد باجوان صاحب کی بارگاہ میں اسے ممبر ہو کر ہم سب کے قلوب کو اہل بیت علیہ السلام کو ذکر سے مرا کر کے آپ حضرت آواز صلوات محمد بالله من
سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صلى الله عليه وسلم. دو سال کے وقفے کے بعد وقفہ عثمانی نے بھی بہرحال پچھلے 2 سالوں میں بھی مجلسیں ہوئی، سید علی سلام اللہ علیہ کی حضراری برپا کی گئی. محدودیتوں کے باوجود پہلے عرض کیا گیا تھا کہ ظاہری محدودیتیں ہوں لیکن ہم کی کیفیت میں کسی طرح کی محدودیت نہیں ہو سکتی، اور جو تقاضے پچھلے سالوں میں کیے گئے تھے بہرحال بزرگوں نے، علماء نے، سب نے، ذاکرین نے، مومنین نے، سب نے مل کر کوشش کی کہ تمام مشکلات کے باوجود بھی ذکر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ جاری اور سالد ہے. کچھ کوتاہیاں تھیں، کچھ کمیاں تھیں، ہم سب لوگوں کی اللہ کو معاف فرمائے اور پوری بشریت کو، مومنین کو، مسلمانوں کو، سب کو مختلف طرح کے فتنے شر جو پھیلائے جاتے ہیں ظاہری طور پر نہیں معلوم جان کر نہ جانے، ہم سب سے محفوظ رکھے. لیکن بہرحال 2 سال گزرنے کے بعد اس سال مومنین پہلی تاریخ ہے آج محرم کی، اور ایک زمانے میں 2 سال پہلے یہ لگ رہا تھا کہ نہیں معلوم کیا ہوگا، کیسے حالات بنیں گے، کبھی اس طرح مومنین ساتھ میں مل کر بیٹھ پائیں گے کہ نہیں بیٹھ پائیں گے. ایک عجیب سی فضا بنا دی ہے میڈیا کے عجیب و غریب ہو رہا ہے پچھلے سالوں میں، سیاسی لحاظ سے بھی اور دیگر لحاظ سے بھی. ہم سب سے بھی مسائل کو نہ چھیڑتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک بار پھر موقع دیا، زندگی دی کہ سید ابن علی سلام اللہ علیہ کی مجلس اعظم میں شرکت کی جائے، یہ منایا جائے. جو اس درمیان میں ہمارے درمیان میں نہیں رہے، ہمارے درمیان سے اڑ گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. موضوع کسی حد تک اعلان کیا ہو گیا ہے لیکن پتہ نہیں آپ سب تک وہ موضوع پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے، کیونکہ جب کوئی پروگرام ہوتا ہے تو کئی سارے موضوعات ذہن میں آتے ہیں کہ کس موضوع کو انتخاب کیا جائے، کس موضوع پر گفتگو کی جائے. پھر وہاں پر جس چیز کی ضرورت سب سے زیادہ محسوس ہو، شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ یہ عظیم شہید تشیع، شہید قرآن، شہید مکتب اہل بیت، جن کی پیشانی تک بالکل بیچ پیشانی پہ نشانہ لے کے اس لیے گولی ماری گئی کہ یہ سر جو ہے وہ دین اہل بیت اور مکتب اہل بیت اور دل میں قرآن سے بھرا ہوا. اور اگرچہ ان کی شہادت کو بھی کچھ 42 سال ہو چکے ہیں، 43 سال ہونے والا ہے، لیکن آج شہید مطہری آج کے رائٹر ہیں، آج کے انسان ہیں، اور آج سے 100 سال گزر جانے کے بعد بھی شاید لوگ سمجھیں کہ شہید مطہری 100 سال بعد کے انسان تھے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے زمانے سے بہت پیچھے ہوتے ہیں، یعنی وہ مجلسیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے 2 سال پرانی مجلس پڑھ رہے ہیں یا 2 سال پرانے زمانے کی باتیں پڑھ رہے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے بہت آگے تک کے مسائل کو دیکھتے ہیں، اپنے زمانے کی مشکلات کو بھی حل کرتے ہیں اور اپنے زمانے کے بہت بعد تک کی مشکلات کو حل کر کے چلے جاتے ہیں. شہید مطہری جیسے انسانوں سے ایک تھے، تو ان کی ایک کتاب کے مقدمے میں یہ تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے کبھی بھی، دیکھیے بہت اہم نقطہ ہے، توجہ کرنا کہ جلدی سے میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں، میں نے کبھی بھی گفتگو کے لیے، تقریر کے لیے، چونکہ
کتابیں ان کی 100 سے زیادہ ابھی میرے پاس اپلیکیشن پر کتابیں کئی یعنی 100 سے زیادہ کتابیں ہیں. جو زیادہ تر کتابیں ان کی یہ تھی کہ جو گفتگو کرتے تھے گفتگو اتنی سلیس، اتنی مکمل، اتنی کامل، اتنی تحقیقی ہوتی تھی، ریسرچ کے ساتھ، مطالعے کے ساتھ، سخت محنت کے ساتھ، کہ وہ پھر ایک مکمل کتاب بنتی چلی جاتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اپنی گفتگو میں، اپنی تقریر میں کہ میں نے کبھی بھی کسی ایسے موضوع کا انتخاب نہیں کیا ہے جس کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس نہیں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. ایک ہوتا ہے ذاکر کو ایک اچھا موضوع تیار ہو گیا ہے، اسے پڑھنا ہے. اب چاہے وہ لوگوں کی ضرورت ہو یا لوگوں کی ضرورت نہیں ہو، وقت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہو یا نہ ہو، جو تو اس کی تیاری ہے. بعض لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں تو مجلس تیار کر لیتے ہیں، پھر وہ کئی سال تک جو ہے اس کو بدل بدل کر جو ہے استفادہ کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ وقت ایسا ہو کہ انسان دیکھے کہ وقت کی ضرورت کیا ہے. بہرحال شیخ بطحری جیسا انسان، ان کو صرف نمونہ بنایا جا سکتا ہے. میں خود بھی بہت سوچ رہا تھا کہ اس وقت جو ہے کس موضوع کا انتخاب کیا جائے. کئی سارے موضوعات جو ہے وہ ذہن میں آ رہے تھے اس پہلے اشرے محرم کے لیے. ظاہر آپ کو معلوم ہے 2 اشرے ہیں، یہ یہاں پہ گفتگو ہوتی ہے اور رات میں بھی بیت المال کے اشرے میں. تو دونوں اشروں کے لیے یہ فکر رہتی ہے کہ موضوع کیا. اس کے بعد کے اپنے جو اپنے جہاں مسائل ہوتے ہیں اور جہاں اشرے ہوتے ہیں. یہ ابھی راستے میں زیدپور سے آ رہا ہوں میں اس کی زور سے پہلے، اس طرح بات ہو رہی تھی بعض برادران کی، جو پہلے بھی کئی وقت بات ہوئی کہ ذاکرین ایک ان کو یہ درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں ہم اپنے دوستوں کو، برادران کو، کہ جب بھی موضوع کا انتخاب ہو، مجلس پڑھنی ہو اور اللہ کی توفیق دے، اگرچہ اس لائق ہم لوگ نہیں ہیں، کاش کہ یہاں پر بہت بڑے علماء تشریف لاتے اور ہم جیسے طالب علم جو ہے بیٹھ کر ممبر پر مجلس نہیں پڑھ رہے ہوتے اور آپ کا قیمتی وقت اور زیادہ مفید ہوتا. لیکن بہرحال مجبوراً ہم جیسے لوگوں کو پڑھنی پڑتی ہے. تو وہاں پر یہ دیکھا جائے کہ قوم کی، لوگوں کی ضرورت کیا ہے. ایک دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے جو کبھی کبھی دکھائی پڑتا ہے کہ لوگ چاہتے کیا ہیں. اور کبھی کبھی یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ مجلس پڑھنے جا رہے ہیں وہاں لوگ کیا پسند ہے، یہ لوگ چاہتے کیا ہے. یہ خود کو دھوکہ دینا ہے، لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے. کیونکہ لوگوں کی چاہت تو کچھ بھی ہو سکتی ہے، چاہتیں اور ہوتی ہیں، ضرورتیں اور ہوتی ہیں. اگر چاہتوں پہ چلنے لگے تو لوگوں کی چاہت کے مطابق صرف خطابت نہیں بدلے گی، ممکن ہے دین بھی بدل جائے. یہ توجہ کر پائے ہیں. صرف انداز خطابت ہی نہیں، کیونکہ چاہت ہوتی ہے. لوگ جس طرح کے لوگ ہوں گے ویسے ہی چاہیں گے. بعض لوگ اتنے ہنرمند ہوتے ہیں کہ ہر طرح کی چاہت کا خیال کر لیتے ہیں. جس جگہ پہنچتے ہیں اس طرح کی چاہت، ہر طرح کی وہ خزانہ رکھتے ہیں اور ہر ایک کی چاہت کو پورا کر دیتے ہیں. لیکن عزیزو ایک فرق ہے جو پہلے کبھی بتایا گیا ہے، یہاں شاید نہیں عرض کیا گیا، کہ انبیاء ہمیشہ لوگوں کی ضرورت کو پیش کرتے تھے، چاہت پہ کبھی نہیں جاتے. چاہت الگ ہوتی ہے، چاہت بدل سکتی ہے، چاہت گمراہیوں کی طرف جا سکتی ہے، چاہت اس طرف لے کے چلے جائیں. وہ تو سماج کی حالت ہے. اگر سماج کی حالت بہت ہی اچھی ہے، سب بہت ہی مومن ہیں، سب کے درجات ایمان بہت بلند ہے، سب بہت باتقوا ہیں، سب بہت باشعور بھی ہیں، تو ان کے نتیجے ان کی چاہت بھی جو ہے وہ عاقلانہ ہوگی، ان کی چاہت بھی جو ہے وہ صحیح ہوگی، ان کی چاہت کی دین کے مطابق ہوگی. لیکن اگر سماج کی حالت ایسی نہیں ہے، دینی حالت بہتر نہیں ہے، شعور کی حالت بلند نہیں ہے، ایمان کی حالت بھی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب کا ایمان بہت ہی بلند ہے، یہ بات انشاءاللہ آئے گی. اگر وہ کمزور ہے تو ممکن انسان کی چاہتیں جو ہے وہ بدل جائیں. یعنی امیر المومنین جیسے الہی انسان کے ہوتے ہوئے لوگوں نے امیر المومنین کی حکومت نہیں چاہی. چاہت کا فرق دیکھیں آپ. اور لوگوں کو چاہ لیا، امیر المومنین کو نہیں چاہا. حتیٰ 25 سال بعد سب جب لوگوں کو لگا کہ امیر المومنین ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہو سکتے ہیں اور امیر المومنین کے در پر آئے، لیکن امیر المومنین کے ساتھ چلنا ان کے لیے اتنا مشکل ہو گیا کہ کچھ مدت چلنے کے بعد ان کو لگا کہ امیر المومنین کے ساتھ نہیں چل سکتے. پھر ان کی چاہتیں بدل گئی. حتیٰ امیر المومنین کے لشکر کا حصہ ہوتے ہوئے بھی ان کی چاہتیں بدل گئی. امیر المومنین کچھ اور چاہتے تھے، لشکر کچھ اور چاہتا تھا. اتنا فرق ہو جاتا ہے. تو عام انسان کی کیا بات ہے، ایک عام مولوی، عام ذاکر یا عام کی امیر المومنین جیسے انسان کے ہوتے ہیں. امام حسن علیہ السلام
السلام جیسے انسان کے ہوتے ہوئے سپہ سالار کی چاہت بدل گئی، سپہ سالار بدل گیا، افراد بدل گئے، مومنین بدل گئے، السلام مومنین بدل گئے، مقابل میں آ کے کھڑے ہو گئے، جنگ کرنے کو تیار ہو گئے، توہین کرنے لگے۔ تو اتنے عظیم انسانوں کے لشکر میں ہونے کے باوجود جب انسان کی چاہتیں بدل جاتی ہیں تو پھر عام چاہتوں کا کیا کیا جائے؟ عام چاہتوں کو کتنا اعتبار کیا جائے؟ یہ بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے کہ لوگوں کی ضرورت پہ توجہ کی جائے، یہ چاہت بدل۔ ایک مثال دیتے ہیں، ابھی سے اتنی فرصت نہیں تھی اس بات کے لیے، مثال آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ بات چھڑی گئی ہے تو آپ کے سامنے عرض کروں۔ ایک زمانے میں یہ تھا کہ اللہ کا اولو العزم نبی آیا، لوگوں نے بہت انتظار کیا ہوا تھا۔ اولو العزم نبی 5 عظیم نبیوں میں سے، اور اللہ نے اسے لوگوں کی آزمائش کے لیے میقات پر بلایا۔ یہ بات پڑھی جا چکی ہے، میں اسے دہراؤں گا نہیں، پر اشارہ کر دیتا ہوں۔ ابھی وقت گزرا ہوا ہے، ذی مہینہ ختم ہوا ہے، پہلی ذیقات سے لے کر کے 30 دن کے لیے میقات پہ بلایا تھا حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کو۔ قرآن میں 2 جگہ اس کا ذکر ہوا ہے، وَإِذْ بَعَثْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ایک جگہ الگ الگ 30 اور 40 کر کے بیان ہوا، ایک ساتھ 40 کا۔ وَإِذْ بَعَثْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے، رات مراد دن رات سے بلا کے۔ اب یہ اس کے اپنے راز ہے، اس کے فلسفے ہیں جو کہیں اور بیان ہو چکے ہیں، ابھی اس میں نہیں بیان ہو سکتے۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر اس کو 10 دن کے ذریعے سے کامل کر دیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اس طرح 40 دن میں وہ میقات پورا ہو گیا۔ وہ 10 دن جو پورے کیے گئے تو پہلی ذی الحج سے 10 ذی الحج کے لیے، اس لیے وہ پہلی ذی الحج سے 10 دن بہت اہم دن بھی مانے جاتے ہیں۔ وہ ایک اشرا جو ہے، جیسے اشرے محرم بہت ہی عظیم اشرے محرم ہے، حسین علی سلام اللہ علیہ کی یاد ہے نا، اسی طریقے سے بہرحال اس معیار کی نہیں، لیکن ایک معیار ہے۔ بہرحال حج کے دن اس میں ہوتے ہیں، عمرے کے دن ہوتے ہیں، حج کے لیے انسان آمادہ ہو رہا ہوتا ہے، جناب موسیٰ کی میقات پوری ہوئی ہے، اللہ نے وہ 10 دن بڑھائے ہیں، تو وہ 10 دن بھی بہت ہی عظیم ہے۔ وہ جب پورا ہو گیا 10 دن، تو جیسے 31 دن ہوا، 32 دن ہوا، 33 دن ہوا، یہاں قوم پریشان ہو گئی۔ قوم سے کہہ گیا تو 30 دنوں کے لیے وعدہ خلافی نہیں تھی، موسیٰ نے وعدہ خلافی نہیں کی تھی۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ تم آؤ، یہ مسئلہ امتحان کا تھا، اور یہ نقطہ پہلے اور جگہوں پہ عرض کیا گیا ہے، میں ایک تکرار کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ جب اللہ کسی قوم کو بڑی نعمت دیتا ہے تو بڑا امتحان بھی دیتا ہے۔ یہ قانون ہے، جتنی بڑی نعمت اتنا ہی بڑا امتحان، جتنی بڑی نعمت اتنا ہی سخت امتحان، جتنی بڑی نعمت اتنا ہی مشکل امتحان۔ اب انسان خود اپنے آپ کو چیک کر لے انڈیویجول طور پر کہ اللہ نے اس کو کتنی بڑی نعمتیں دی ہیں۔ اگر واقعی اللہ تو دیتا ہی ہے، اللہ نے جتنی بڑی نعمتیں اللہ سب کو دیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی جتنی بڑی نعمتیں لینے میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں، تو یہ سمجھیں کہ اتنا ہی سخت امتحان بھی ہونے والا قانون ہے۔ اس کے پیچھے روایتیں بہت ساری ہیں، آیاتیں پرانی ہیں، بہت واضح طور پر سورہ عنکبوت کیا کہتی ہے کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم مومن ہیں، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، مومن ہے تو آزمایا جائے گا، زیادہ مومن ہے تو زیادہ آزمایا جائے گا، بڑے مومن ہے تو اور زیادہ آزمایا جائے گا، نبوت کے مقام تک پہنچ گیا تو اور آزمائش سخت ہوگی، اولو العزم نبی بن گئے تو اور سخت آزمائش ہوگی، ابراہیم جیسے نبی بن گئے تو آزمائش کا درجہ اور بلند ہو جائے گا، اور اگر رسول اللہ جیسے نبی بن گئے تو رسول اللہ خود ہی فرماتے ہیں ما اوذی نبی کما اوذیت، تو کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی، تو آزمائش سخت ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، تقریباً 10-11 سال پہلے قوم میں اس موضوع گفتگو بن چکے، آئے شاید موجود بھی ہے وہ مسئلہ کہ اللہ کی تربیت کا ایک شاہکار جو ہے وہ ہے آزمائش، جس کو ہم ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں۔ اگر آزمائش نہیں ہو تو انسان کی تربیت نہیں ہوگی۔ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے ذہنوں میں رہے، اور جتنا زیادہ بلند مقامات ہوں گے، اگر ہم سمجھیں کہ ہمارے پاس عقل زیادہ ہے، ہمارے پاس شعور زیادہ ہے، ہم زیادہ بڑے شہر میں رہتے ہیں، ہم علماء کے درمیان میں رہتے ہیں، ہمارا ایک کلچر رہ چکا ہے، تو یہ جان لیں کہ آزمائش بھی سخت ہوگی، دھوکے میں نہیں رہے۔ بعض لوگ دھوکے میں رکھتے ہیں،
لیکن آپ دھوکے میں نہیں رہے. سخت ہے, درجہ بلند ہے, تو آزمائش کی, معمولی انسان کی کیوں آزمائش کی جائے؟ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں تو کیوں اللہ آزمائش ہے؟ جس کے پاس صلاحیت ہو اسے آزمایا جائے گا. چلو موسیٰ کی قوم کو اللہ نے آزمایا. کیسے آزمایا؟ مجھے 31 دن ہو گیا, 32 دن, اب 33 دن. قوم گھبرانے لگی, پریشان ہونے لگی. وہاں پہ کیا نکلا؟ بیچ میں سے ایک انسان نکلا, کہا کہ لاؤ مجھے اپنے سونے دے دو, اپنے زیورات دے دو, میں تمہارے لیے خدا بناتا ہوں. موسیٰ تو گئے. کون سا خدا؟ وہ خدا, یہی نقطہ مجھے بیان کرنا تھا. وہ خدا میں تمہیں بنا کے دوں گا جو تم چاہتے ہو. کہنے کی ضرورت نہیں تھی, چونکہ سامری کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ لوگ کیسا خدا چاہتے ہیں. وہ کہاں معلوم تھا؟ وہ قرآن میں بیان کیا ہے کہ جب وہ دریا سے نکلے, جناب موسیٰ نے عصا مارا, راستہ بنا اور دریا پار کیا. ابھی تھوڑی دور وہ آگے بڑھے تھے کہ ایک قوم سامنے قبیلہ ملا, چھوٹی سی خاندان قوم. دیکھا کہ وہ بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں, خدا کو چومتے ہیں, چاٹتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, دریا میں پھینک دیتے ہیں, نہیں والوں سب کچھ کرتے ہیں اور اس پہ چڑھانے چڑھتے ہیں. ان کو مزے آتے ہیں, لوگ لا کے سونے چاندی چڑھاتے ہیں. تو ان کے خداؤں کو دیکھ کر یہ موسیٰ کی قوم, جس نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا تھا, دریا میں راستہ بنا ہوا دیکھا تھا, یہ قوم کہنے لگی اے موسیٰ میرا بھی کچھ ایسے ہی خدا بنا کے دو. آئے تھے قرآن میں, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہ قرآن کہتا ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. اے موسیٰ ہمارا بھی ایسا ہی خدا بناؤ جیسا ان کا خدا ہے. موسیٰ نے انہیں ڈانٹ کے سمجھا دیا جس طرح سے دیا. وہ قرآن میں نہیں لکھا وہ کس طرح سمجھایا. جناب موسیٰ کے سامنے بہرحال ان کی چاہت نہیں چھڑ پائی. وہ تو ایک رہبر قوم کو گمراہ ہونے لگے تو گمراہ تو نہیں ہونے دے گا, نہیں ہونے دیا. لیکن سامری نے وہیں پر ان کی نفس پکڑ لی, ان کی چاہت ہے کیا. سامری ہوشیار تھا, سامری جناب موسیٰ کے خاندان میں تھا. سامری اس زمانے کا بہت دانشمند اسکالر سائنٹسٹ تھا, معمولی بات تھوڑی نہیں تھی. وہیں سے ان کی نفس پکڑی کہ اس قوم کی چاہت کیا ہے. اب وہ اس نے سوال کے رکھ لیا کہ جب موقع آئے گا تو اس کو استعمال کریں گے. موقع کب آیا؟ موقع آیا پہلی ذی الحجہ کے بعد. کہ جب 31 دن ہو گئے, 32 دن ہو گئے, 33 دن ہو گئے, قوم گھبرانے لگی. کہ اللہ تو مجھے تو کیا دیں؟ کہ سونے دو. تو خواتین, یہاں پہ خواتین کی تشریف فرما ہے, وہ جانتی ہیں کہ سونا ان کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے. آپ کو بھی پتا ہے بیٹا, ابھی آپ کو شادی والی ہوگی کیسے ہے, جی شادی ہوگی تو اور اچھے طریقے سے معلوم ہے. تو سونا اہم ہوتا ہے, اہم وہ مسئلہ بھی نہیں ہے. لیکن وہ خواتین جو جن کے لیے سونا بہت زیادہ اہم ہوتا ہے, انہوں نے اپنے ڈھیر سارے سونے اٹھا کے دے دیے. کیا کرنے کے لیے؟ تاکہ ان کا خدا بن جائے. کون سا خدا بن جائے؟ ان کی چاہت کا خدا بن جائے. ضرورت کا خدا تو موسیٰ نے دیا تھا, توجہ کریں, جو ان کی ضرورت کو پورا کرتا, جو ان کی روح کی ضرورت کو پورا کرتا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کے لیے آرامش, سکون, اطمینان کا باعث ہے. انسان کی ضرورت, انسان کی روح کی ضرورت, انسان کے دین کی ضرورت, انسان کی دنیا کی ضرورت, انسان کی آخرت کی ضرورت, ان تمام ضرورتوں کا خدا موسیٰ نے دیا تھا. موسیٰ ضرورتوں وہیں کا خدا دے گا. لیکن سامری کیا کرے گا؟ سامری چاہت کا خدا. اور اگر موسیٰ کا تھوڑا سا لیٹ 10 دن کا مسئلہ, اللہ نے یہ آزمائش رکھی تھی. آزمائش بھی اس لیے رکھی تھی کہ موسیٰ جیسا نبی دیا ہے, توریت جیسی کتاب ان کو ملنے والی ہے, جن کو بغیر آزمائش مل جائے. وہ آزمائش لاتی تھی, ان کے ایمان کے امتحان تھا. موضوع ہمارا آ رہا ہے, ایمان کا امتحان تھا. اتنے کہ جناب موسیٰ نے ان کے ایمان کی تربیت کی تھی, ان کو دکھایا تھا, ان کو اللہ کو دکھایا تھا. تو اللہ کا جسم تو نہیں دکھے گا, لیکن اللہ کی آیتیں دیکھی تھی, اللہ کی نشانیاں دیکھی تھی. اللہ کی نشانیوں کے توجہ سے تو آیتیں پڑھی نہیں تھی, صرف لکھی ہوئی آیتیں نہیں دیکھی تھی. انہوں نے دیکھا تھا کہ دریا میں پانی کی دیوار کھڑی ہو گئی تھی, یہ نشانی دیکھی تھی. پانی کی دیوار, مٹی کی دیوار نہیں, پتھر کی دیوار نہیں, مطلب 50 میٹر اوپر تک پانی کی دیوار ہے. دریا ہے, سمندر ہے, کتنا گہرا سمندر ہے. پانی کی دیوار دیکھی تھی, اس دیوار سے گزرے تھے, 2 دیواروں کے بیچ سے گزرے تھے. دریا بیچ میں بالکل خشک ہو گیا تھا. اتنی بڑی نشانیوں سے اللہ کو دکھایا تھا.
لیکن وہ اللہ جو ان کی ضرورت کا خدا تھا وہ انہیں دکھائی نہیں پڑا، اور جب سامری نے ان کی چاہت کا خدا پیش کیا تو سب سامری کے خدا کے سامنے سجدے اور جناب ہارون کو تنہا چھوڑ دیا، اکیلا چھوڑ دیا۔ جب موسیٰ واپس آئے، واپس آ کے جناب ہارون کے سامنے بالوں کو پکڑا کہ کیا کر رہے تھے، معمولی مسئلہ جو الواح لے کے آئے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ واقعہ اور قصہ کہانی نہیں اس کو کہے کہ پتہ نہیں کتنا صحیح کتنا غلط ہے، یہ واضح آیت ہے قرآن کی۔ الواح وہ جو اوریجنل توریت کی تختیاں لے کے آئے تھے، جو نازل ہوئی تھی ڈائریکٹ، لکھی ہوئی نہیں، پرنٹڈ نہیں، پبلشر کی نہیں، جو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے توریت کی تختیاں نازل ہوئی تھی، جناب موسیٰ نے اٹھا کے ڈال دیا ادھر کنارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تختیوں کا فائدہ اس وقت ہوگا جب لوگوں کا ایمان بچا ہوا ہو۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو توریت کی تختیاں کیا کریں گی، توریت کی آیتیں کیا کریں گی؟ اور پھر جناب ہارون کے بالوں کو پکڑا، تم کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ میرے بھائی مجھ پر رحم نہ کرو، میں نے اس لیے سکوت اختیار کیا کہ ساری کوشش کر چکے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ واپس آئے اور آپ کہیں کہ کہیں قوم میں میرے درمیان میں تفرقہ تو نہیں پیدا ہو گیا۔ تفرقہ کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، تفرقہ حرام ہے۔ یہ ہمارا موضوع بھی فی الحال نہیں ہے، ضرورت سے اشارہ کیا جائے گا تو یہ ضرورت ہے، لیکن ابھی یہاں اس مسئلے کو آگے بڑھ کے ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ایک رہبر، ایک الہی رہبر، ایک الہی رہنما، ایک الہی عالم، ایک الہی مولوی، ایک الہی ذاکر جب بھی دین پیش کرے گا تو لوگوں کی ضرورت کا دین ہوگا، لوگوں کی چاہت کا دین نہیں۔ اور اگر لوگوں کی چاہت کا دین پیش کرنے لگے تو خود اپنے بارے میں چیک کرے کہ ہارون کا وارث ہے یا سامری کا وارث، یہ طے کرتا ہے، یا وہ خود طے کرے یا امام طے کرے۔ بہتر یہ کہ خود ہی طے کر دے تاکہ سمجھ جائے، اس کے دوست، اس کے احباب، اس کے قریبی لوگ اس کو بتا دیں کہ بھائی تم چاہت کا دین پیش کر رہے ہو، اور چاہت کا دین پیش کرو گے تو کہاں تک جانا پڑے کچھ پتا نہیں ہے، کیونکہ چاہتیں بدلتی رہتی ہیں، چاہتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، پھر چاہتوں کے خلاف اگر کچھ کہہ دیا جائے تو وہ بھی ایک مصیبت بن جاتی ہے۔ اگر دین کے خلاف لوگ بولتے رہے تو کوئی آواز نہیں ہوتی۔ ابھی حالت یہ ہے، رسول اللہ کے خلاف بولا جائے سکوت ہوتا ہے، رسول اللہ کی توہین کر کے لوگ ٹہلتے رہیں خاموشی ہوتی ہے، قرآن کی توہین کی جائے سکوت ہوتا ہے، اور اپنی بنائی ہوئی اپنی چاہت کی کوئی رسم اگر اس کے خلاف کچھ کہہ دیا جائے تو پورے ملک میں ہنگامہ ہو جاتا ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی چاہتیں زیادہ محبوب ہیں۔ اب یہاں پہ انسان کو طے کرنا اس کے ایمان کا یہ لیول ہے کہ ایمان کے کس لیول پہ ہے۔ ایمان یہاں پہ جو بھی ہر ایک اپنے آپ کو مومن ہی کہہ رہا ہوتا ہے، سب اپنے آپ کو مومن ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کی مشکلات ہو تو آپ کے لیے کیا گزرتا ہے، اور اپنی کسی رسم کے خلاف کچھ آ جائے تو کیا گزرتا ہے۔ یہاں سے انسان کا ایمان طے ہوتا ہے، فرد کا ایمان بھی اور پورے سماج کا ایمان بھی طے ہوتا ہے کہ انسان کے ایمان کی حالت کیا ہے۔ اور پچھلے 2 سال میں بہت کچھ آزمایا گیا ہے، صرف کورونا کے ذریعے سے نہیں، صرف کورونا کے ذریعے سے ہی نہیں آزمایا گیا ہے، ظالموں کے ذریعے سے آزمایا گیا ہے، تاجروں کے ذریعے سے آزمایا گیا ہے، خریدے ہوئے رائٹرز کے ذریعے سے آزمایا گیا ہے، قوم کو بہت ساری جگہوں پہ آزمایا گیا ہے۔ جس نبی کی امت ہے اس کی توہین کر کے آزمایا گیا ہے، قرآن کی توہین کر کے آزمایا گیا ہے، احکام دین کی توہین کر کے آزمایا گیا ہے، حجاب کے ذریعے سے آزمایا گیا ہے، بہت سارے مسائل کے ذریعے سے آزمایا گیا ہے۔ اور ان تمام آزمائشوں میں ہمیں یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایمان کا لیول ابھی کیا ہے نا۔ تھوڑا سا مسئلہ سخت ہونے جا رہا ہے، یہ ہو جاتا ہے ہمارے مجلس میں، کہیں کہیں مسئلہ سخت ہو جاتا ہے، لیکن یہ طے کرنا پڑے گا کہ اس وقت ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے، کہاں پر، کون سی چیز ہمارے لیے حساس ہے، کون سی چیز ہمارے دل کو لگتی ہے، کون سی چیز ہمارے روکتے کھڑی کرتی ہے، اور کون سی چیز سے ہمارے کچھ فرق نہیں پڑتا، اور چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں ہمیں بالکل منقلب کر دیتی ہیں، اور بڑے بڑے مسائل ہمیں منقلب نہیں کرتے۔ یعنی یہ کہ ایمان اور عقیدہ جو ہے وہ دل، عقیدہ کا لفظ یہاں پہلے وضاحت کی جا چکی ہے، عقیدہ عقد سے بنا ہوا ہے، عقد کے معنی ہوتا ہے گٹھی دینا کسی چیز کو، عقدہ، اور عقد کا لفظ سنا ہوا ہے نا، اب عقد کا لفظ جو عام طور
لفظوں سے شادیوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ تو محرم میں استعمال نہیں کرنا ہے، لیکن وہاں پہ چونکہ وہاں پہ عقد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عقد کے معنی دو لوگوں کو آپس میں جوڑ دینا، اس طرح دو جوڑ دینا جو بہت ہی دور کے ممکن ہے ہو، دو ملکوں کے، دو اسٹیٹ کے، دو شہر کے، دو خاندان کے بالکل ناشنا، لیکن ایک عقد کے ذریعے سے اتنے قریب ہو جائیں کہ سب سے زیادہ قریب ہو، کیونکہ عقد ہو گیا، قریب ہو گئے ہیں۔ تو اسی عقد کے لفظ سے عقیدہ بھی بنا ہوا ہے، یعنی کون سی چیز آپ کی روح اور آپ کے دل سے کتنی نزدیک ہے، اور جو چیز جتنی زیادہ نزدیک ہوگی اسی کے لیے حساس ہوگی۔ زبان سے کچھ بھی کہتے رہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، یہ تو آپ کا ریئیکشن بتائے گا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، یہ تو آپ کا رسپانس بتائے گا کہ رسول اللہ کے لیے آپ کا عقیدہ کیا ہے، قرآن کے لیے آپ کا عقیدہ کیا ہے، ایمان کی وہیں سے ہماری یہ طے ہوگا کہ ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے، ایمان کی کس منزل پر ہے۔ اسی لیے جو ہم نے اتنی دیر آپ کا وقت لیا ہے مقدمے کی گفتگو میں، اس بار ہمیں بہت زیادہ جو بار بار محسوس ہو رہا ہے، بہت دنوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ ضرورت اس بات پر کہ ہم آ کر اسلام کے صحیح سورسز کے ذریعے سے یہ پہچاننے کی کوشش کریں کہ صرف ایمان اور مومن کہتے کسے، کیونکہ یہ تعریف آپ سب سے پوچھیں سب بتا دیں گے آسانی سے، جو کہ ہمارے ذہنوں میں طرح طرح کی تعریفیں آ کر رکھی ہوئی، بڑی آسان سی تعریفیں۔ اب اگر اتنی آسان سی تعریفیں ہوتی جو ہمارے ذہنوں میں لا کے ڈالی گئی ہیں، تو وہ سامری کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی پھر مومن اپنے آپ کو کہہ رہے تھے، جو جناب موسیٰ کی نسل کے تھے، وہ جو رسول اللہ کے بعد آزمائے گئے، وہاں بھی تو آزمائے گئے نا۔ اگر جناب موسیٰ کو، اگر ایک قوم کو موسیٰ جیسا رہبر ملا ہے اور توریت جیسی کتاب ملی ہے تو اتنا سخت آزمان ہوا، آزمائش ہوئی سامری کے ذریعے سے، تو اگر ایک کسی قوم کو رسول اللہ جیسا رہبر ملے اور قرآن جیسی کتاب ملے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا، اس کو بھی آزمایا جائے گا، اس کو بھی اور بڑی سامریت سے آزمایا جائے گا۔ اور جب سامریت سے آزمایا گیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہاں بھی ہارون کا نام ہی رہ گیا، ہارون محمد، ہارون موسیٰ، ہارون محمد صلی اللہ علیہ کنجوسی نہیں کریں، صلوات میں کنجوسی نہیں کریں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، روایت ہے، حدیث کا جملہ ہے کہ اگر رسول اللہ کا نام لیا جائے اور صلوات نہ پڑھی جائے یہ کنجوسی ہے، مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اور صلوات میں تو ہارون موسیٰ، ہارون محمد ہے نا، رسول اللہ کا ہارون۔ رسول اللہ کا ہارون کون ہے؟ اب یہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، سب کو معلوم ہے، کیونکہ یہ حدیث شیعہ سنی کے تمام بہت ہی اہم کتابوں میں ہے، بہت ہی اہم کتابوں میں، ایک متواتر حدیثوں میں سے، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تم کو مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل ہے، الا لا نبی بعد، چونکہ یہی حدیث جو اس بات کے دلیل ہے کہ نبی آخر ہے، الا لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لیکن درجہ وہی ہے، ہمارا تم سے رابطہ، منزل، سلسلہ یہ سب وہی ہے جو موسیٰ کا ہارون سے تھا۔ تو وہاں بھی آزمائش ہوئی، وہاں بھی لوگ ہارون کو چھوڑ کر کہاں گئے، کن کن دلوں کو ٹھوکر گائی اور اس کے کن کن نتیجوں تک پہنچے۔ یہاں پر اس منبر پر کسی پر کہیں طنز نہیں کیا جاتا، لیکن یوں نہیں ہے کہ تاریخ کی حقیقتیں بھی بھلا دی جائیں، یہ لازم ہے کہ سب سمجھیں، شیعہ سنی برادران سب سمجھیں، اور یہ بھی سمجھیں جو بھی ہمارا فی الحال موضوع نہیں ہے، کہ اگر وہی نفس رسول جس کو چند دن پہلے مباحثہ آپ گزر چکا ہے، جس کو نفس رسول قرار دیا گیا تھا، اگر رسول اللہ کے بعد نفس رسول ہی کے ذریعے سے اسلام کا مشن آگے بڑھتا تو اسلام کہاں تک پہنچتا؟ نفس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفس جانتے ہیں نا، نفس یعنی خود، نفس یعنی جان، نفس یعنی روح، یعنی رسول اللہ کا جسم بھی ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے لیکن روح رسول اللہ موجود ہے، نفس رسول اللہ موجود ہے، رسول اللہ کی جان موجود ہے، تو رسول اللہ
اللہ کی جان اور روح ہوتے ہوئے پھر کہاں کہاں جا رہا ہے اور جانے کے نتیجے کیا ہوئے؟ پھر پوری تاریخ میں تو جو ہوا وہ ہوا، 25 سال ہی میں سب نے سمجھ لیا کہ نفس رسول کو چھوڑ کر کہیں جانا وہ نقصان دہ ثابت ہوا۔ بہت پوری بحث ہے، پورے ایک اشرے میں تقریباً 3-4 سال پہلے پورے ایک اشرے میں اس کی گفتگو کر چکے ہیں، رسول اللہ کے بعد جو حالات تھے 25 سال کے کیا حالات تھے، اور اس کے بعد ایک اشرے میں اور یہ گفتگو کی گئی کہ 4.5 سال 4 سال 9 مہینے جب المومنین کی حکومت آئی ہے اس زمانے کے حالات کیا ہے۔ ابھی وہ بحث نہیں دہرانی ہے، ابھی ہم صرف مسئلے میں لانا چاہتے ہیں کہ ایمان کی آزمائش لازم ہے۔ جتنا زیادہ ایمان کا درجہ بلند ہوگا، جہاں پہ قرآن ان بنی اسرائیل کے لیے قرآن نے کہا تھا کہ انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تم کو عالمین پر فضیلت دی، تمہیں سلیمان جیسا نبی دیا، تمہیں داؤد جیسا نبی دیا، تمہیں طالوت جیسا لیڈر دیا، تمہیں مسلسل نبیوں کا سلسلہ دیا، تمہیں انبیاء کی حکومت دی، تمہیں کمالات دیے، تمہیں بہت سب کچھ دیا، لیکن وہ سب کچھ دے کے فضیلت بھی دی، لیکن جب دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور مسکنت ان کے اوپر طے کر دی۔ وہی جو فضلتکم علی العالمین والے تھے، جن کو فضیلتیں دی گئی تھی، اسی قوم کے لیے دونوں قرآن کی آیتیں ہیں۔ وہی بنی اسرائیل جن کو ایک مرتبہ کہا جائے کہ عالمین پر ان کو فضیلت دی ہوئی ہے، انہی کے لیے پھر قرآن سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت لکھ دی گئی ہے، ذلت طے کر دی گئی ہے، ذلت ان کے اوپر مار دی گئی ہے، اور وہ ذلت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، آج بھی جاری ہے۔ دولت زیادہ ہو گئی ہے، اقتدار زیادہ ہو گیا ہے، اختیار زیادہ ہو گیا ہے، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں اپنی دولت کے ذریعے سے حاکم خریدتے ہیں، حکومتیں بدلتے ہیں، الیکشن کرواتے ہیں، لوگوں کو بٹھاتے ہیں، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آج اسرائیل اور آج یہ اسرائیل کے لوگ اور صہیونسٹ لوگ اور بنی اسرائیل لوگ ذلیل ہیں، پوری دنیا کی نظروں میں ذلیل ہیں، پوری دنیا کی نظروں میں۔ ویسے خاندانی بنیاد پر علم ہے، صلاحیتیں ہیں، جو کچھ چیزیں جو نسل در نسل چل رہی ہوتی ہیں، نبیوں کی نسل سے آگے بڑھے ہیں تو ذہن میں شارپنیس ہے، ذہن میں بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں آگے ہیں، لیکن ذلتوں سے کہیں پیچھا نہیں چھوٹ پایا، ذلتیں مقدر بن کے رہ گئی، اور یہ فقط ان کے لیے نہیں تھا، یہ نمونہ پیش کیا تھا قرآن نے مسلمانوں کے لیے کہ تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، ہم تمہیں بھی نعمتیں دینے جا رہے ہیں، ہم تمہیں رسول اللہ جیسا نبی دیں گے، ہم تمہیں قرآن جیسی کتاب دیں گے، ہم تمہیں امامت کا سلسلہ دیں گے، ہم تمہیں ولایت کی نعمت دیں گے، ہم تمہیں اہل بیت جیسی عظیم مقدس ہستیاں دیں گے، اور ہم سے اگر آ کے مخاطب کر کے ہم تمہیں حسین ابن علی دیں گے، ہم تمہیں عزاداری دیں گے۔ جب اتنی بڑی نعمتیں دیں گے تو یہ یقین رکھنا کہ تمہارا اتنا ہی بڑا امتحان بھی ہونے والا، اور پھر وہاں پہ طے ہوگا کہ اس امتحان میں تم کتنے کامیاب۔ سامنے کے پیچھے تو نہیں بھاگے، ہارون کو ڈھونڈ پائے یا نہیں ڈھونڈ پائے، ہارون کی باتوں کو سنا یا نہیں سنا، ہارون کی راہ پہ چلے یا نہیں چلے۔ ہر زمانے کے اپنے ہارون ہوا کرتے ہیں، چونکہ یہاں پہ فرق کو نہیں دیکھے، یہاں سلسلے کو دیکھیں کہ کون کس کے مشن کو لے کے چل رہا ہے۔ جو ہارون کے مشن کو لے کے چلے، جو حضرت موسیٰ کے مشن کو لے کے چلے، جو رسول اللہ کے مشن کو لے کے چلے، جو اہل بیت کے مشن کو لے کے چلے، تو وہ آج کا ہارون قرار پائے۔ درجات میں فرق ہوگا، درجات کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اس باریکیوں کو لوگ سمجھیں، کبھی دھوکے میں نہ پڑ جائیں۔ اگر کسی کو آج کا ہارون تو یہ نہ سمجھے کہ نبی ہو گئے، کوئی نبی نہیں ہو گیا، درجات اپنے ہیں، لیکن یہ بات اس وقت کہی جاتی ہے یعنی اسی مشن کو لے کے کوئی آگے بڑھ رہا ہے، یعنی وقت کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، تو انسان اسی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوگا۔ اب یہاں پر انسان کے امتحان آزمائش ہوگی کہ انسان اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے آج کی نبیوں کی میراث کو لے کے چلنے والوں کے مقابل میں کھڑا ہوا ہے، ان کے ساتھ چل رہا ہے۔ ہمارے پاس علماء ہیں، رہبر ہیں، مراجع ہیں، بزرگان ہیں، جو انبیاء کی میراث ہیں، جو رسول اللہ نے ان کے لیے خود ہی فرمایا ہے العلماء مناء الرسول۔ جب علماء کہا جائے تو آپ دھوکے میں ہم لوگوں کو نہ دیکھنے لگے ہے نا، ہم لوگ بھی باہر رکھے ہیں معمولی طالب علموں کو، دعا کریں کہ شاید ایک طالب علم صحیح سے بن جائیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ العلماء مناء الرسول، علماء ہیں جو وارث ہیں رسولوں کے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا خطبہ
7 سال یا 6 سال پہلے یہاں پہ پڑھ چکے ہیں کہ جہاں پہ امام حسین السلام نے خطبہ مینا میں فرمایا تھا کہ علماء کے ذریعے سے تمام امور جاری ہوتے ہیں. جہاں حکومت کی بات کی گئی ہے یہ اختیار اللہ نے علماء کو دیا ہے. امام حسین السلام نے خطبہ مینا میں یہ فرمایا ہوا ہے. تو جب اتنی ساری عظیم نعمتیں دی جائیں گی اور اتنے ایمان کے عظیم درجے تم کو دیے جائیں گے تو کیا تم کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ آؤ عاشور کے دن ایک رسم منا کے چلے جاؤ, محرم میں چند دن کی سرداری کر لو اور ہو گئے تمہارے انسان؟ اتنا سا معاملہ ہوگا نہیں عزیزو. یہ آزمائش کی منزلیں ہیں. اگر ہم کو آزمائش میں نہیں جاتا جائے تو کچھ ہے ہی نہیں, ہمارے پاس بچہ ہی نہیں ہے. اگر کوئی بچہ ہوتا تو آزمائش ہوتی ہے, اور جس کے پاس فہم کی آزمائش ہو رہی ہے. یہاں سے پھر وہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ پھر ہم آ کر ہماری اپنی تعریف ہے, ہمارے ذاکروں کی تعریف ہے, ہمارے اور دوسروں کی تعریف ہے, ایمان کی تعریف سب کے ذہنوں میں بھری پڑی ہے. لیکن ہم آ کر اگر قیامت کے دن جا کر اپنی تعریف کے مطابق ایمان پیش کرے, پروردگار میں یہ ایمان لے کے آیا ہوں, تو ہمارا ایمان اللہ قبول کرے گا ہماری تعریف کے مطابق. یہ اللہ نے ایمان کی تعریف کی ہے, قانون ہے. لہذا ہمارے پاس 3 سورس ہیں. گفتگو آگے زیادہ نہ بڑھنے پائے, میں اپنا موضوع واضح کر لوں. 3 ہمارے پاس بنیادی سورس ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں کوئی چیز اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. پورا دین, زندگی, طریقے, انداز, ساری چیزیں. ان میں سے 2 سورس جو ہے وہ بنیادی ہے. وہ کیا ہے؟ ایک قرآن اور دوسرے حدیث. حدیث یعنی حدیث جس کو کہتے ہیں رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کا کلام ہے, اور حدیث میں سیرت بھی آتی ہے, ان کا عمل. جب تقسیم ہوتی ہے تو الگ الگ بھی کر دیا جاتا ہے, لیکن جب ایک ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو حدیث میں 3 چیزیں آتی ہیں: کلام, عمل اور سکوت. سکوت بھی ایسی جگہ پہ کہ جہاں پر مقام بیان میں ہو, یعنی تقیہ کا موقع نہیں ہو, کسی کی جان کا خطرہ نہیں ہو, اپنی جان کا خطرہ نہیں ہو, دین کو کوئی خطرہ نہیں ہو, وہاں پہ بولنا ضرور نہیں ہو. تو وہاں پر ایک قانون یہ ہے کہ اگر اہل بیت کے سامنے اور رسول اللہ کے سامنے کوئی بات کہی جاتی ہے, اگر وہ بات صحیح نہیں ہے, اگر وہاں پر سکوت اختیار کیا ہے اور مقام بیان میں ہے, کوئی مشکل بھی نہیں ہے, تو وہ خود حدیث کا درجہ اختیار کر لیتی ہے. اور اسی سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہیں اگر غلط بات کی جائے گی تو رسول اللہ خاموش نہیں رہ سکتے ہیں. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے. یہ بابا والا نقطہ نہیں, لیکن بہت اہم نقطہ ہے. اگر کہیں پر ظلم ہوگا, کہیں پر غلط بات ہوگی, کہیں پر جھوٹ ہوگا, کہیں پر جھوٹا دین پیش کیا جائے گا, تو امام صادق علیہ السلام خاموش نہیں رہیں گے. امیر المومنین وہاں خاموش نہیں رہ سکتے. اور یہیں سے ہم جیسے لوگ بھی ہم لوگ بھی اپنے آپ کو پہچان لیں. پہلے جملہ کہا ہے کہ مولویوں کو دیکھ کے انبیاء اور ائمہ کو نہیں پہچانو, ائمہ اور انبیاء کو پہچانو, ان کے ذریعے سے مولویوں کو پہچانو. ہم خود اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم کہاں کہاں پر سکوت اختیار کرتے ہیں. بعض لوگ جہاں پہ نہیں بولنا چاہیے وہاں بولتے رہتے ہیں, قوم میں تفرقے کے لیے بولتے رہتے ہیں, لڑائی کے لیے بولتے رہتے ہیں, جھگڑے کے لیے بولتے رہتے ہیں. جہاں بولنا چاہیے وہاں نہیں بولتے. اور وہاں پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہاں پہ نہیں بولے تم پر لعنت ہے. خاص لوگوں کو مخاطب کر کے ان کے لیے کہا کہ میں یہ بات جو ہے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے تیار ہو سمجھنے کا, ورنہ یہ بات زیادہ ہم لوگوں کے لیے ہے. ہم لوگ زیادہ سمجھنا چاہیے کہ جب بدعتیں ظاہر ہوں تو فعلی العلماء ان یظہر علمہ, تو علماء پر واجب ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے, اور اگر علم کا اظہار نہیں کرے تو فعلیہ لعنت اللہ ولعنت رسول اللہ نے کلمات, اللہ کی لعنت ہو, رسول اللہ کی لعنت ہو, لعنت بھیجنے والوں کی لعنت ہو, ملائکہ کی لعنت. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کا ایک حصہ یہ ہے کہ خاموشی, یعنی خاموشی بھی اتنی معتبر ہو کہ معیار بن جائے. یعنی اگر کوئی خاموش ہو کہ یہاں خاموش ہے تو کیوں خاموش ہے, ایسی خاموشی نہیں جس سے دین کا عمل ہو جائے, اپنی مصلحتوں کے لیے اپنا سب کچھ بچا لیں اور دین کا سب کچھ قربان ہے نا. یہ مکتب قرآن کے خلاف ہے, یہ مکتب اہل بیت کے خلاف ہے, یہ مکتب حسین ابن علی کے خلاف ہے کہ ساری اپنی مصلحتوں کا خیال رکھا جائے, اپنے خاندان کی مصلحتوں کا خیال رکھا جائے, اپنے بزنس, اپنے مدرسے, اپنے سب چیز کی مصلحتوں کا خیال رکھا جائے. صرف خیال نہ رکھا جائے تو دین کی مصلحت. اور یہاں پہ مشکل کیا ہے؟ مشکل ایمان کی ہے, جنہوں نے اس کو بھی ایمان سمجھ رکھا ہوا ہے. اب یہاں سے انشاءاللہ کل سے گفتگو ہوگی. جو میں نے آیت بھی پڑھی ہے
وہ خاص کر آیت یہی ہے. قرآن میں کئی جگہوں پہ ہے لیکن میں نے سورہ انفال کی آیت سے شروع کیا کیونکہ وہ 3 آیتوں میں مطلب بیان ہو گیا. ورنہ اور دوسری جگہوں پہ یہ آیت تھوڑا اور تفصیل ہے. سورہ فرقان میں, سورہ مومنون میں مومنوں کی تعریف بہت واضح لفظوں میں. اور اگر یہ تعریفیں آپ کو سننے کا موقع ملے اور آپ کو لگے کہ یہاں بھی مجلس سن لینا چاہیے, کل آپ یہ فیصلہ نہ کریں کہ ایسی مجلس نہ سننے کی بات میں جو ہے دین تھوڑا سخت نہ ہو جائے, تو اگر جانا چاہے تو چلے جائیں, مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی سننا چاہے اور سنیں اور قرآن کے ذریعے سے, قرآن کی متعدد آیتوں کے ذریعے سے واضح طور پر مومن اور ایمان کی جو تعریف کی گئی وہ, اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا سلسلہ ہے حدیثوں کا, وہ بھی انشاءاللہ کچھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ظاہر ہے کہ میں وہ تمام حدیثیں پیش نہیں ہو پائیں گی, کوشش کریں گے کچھ حدیثیں پیش کریں گے. تو اس کے ذریعے سے ایک ایمان جو یہ نکل کے آتا ہے اور ایک ایمان ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے, ہمارے ذہنوں میں آ کے ڈالا گیا ہے. یہ موضوع اس لیے انتخاب کرنا ضروری تھا کہ اتنے سارے مرحلوں میں, انہی 2 سالوں میں ہمارے ایمان کو آزمایا گیا, لیکن ہمارا کون سا والا ایمان تھا جس کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا. اگر وہ رسول اللہ والا ایمان ہوتا, اگر وہ قرآن والا ایمان ہوتا, اگر وہ حبیب مظاہر والا ایمان ہوتا, اگر وہ ظاہر عین والا ایمان ہوتا, یہاں بہت سارے مسائل ہوتے. یہاں پھر اپنی مصلحتیں نہیں دیکھی جا رہی ہوتی, یہاں فقط دین کی مصلحت دیکھی جاتی, یہاں فقط قرآن کی مصلحت دیکھی جاتی, یہاں فقط رسول اللہ کی مصلحت دیکھی جاتی, یہاں حسینیت کی مصلحت دیکھی جاتی. ابھی حسینی مسئلے میں لوگ اپنی مصلحت دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ نہ کہے, تو حسین ابن علی کی عزاداری کو کون بچائے؟ جب عزاداری کے نام پر غلط چیزیں لا کر داخل کی جائیں تو حسین ابن علی کی حقیقی عزاداری اور جناب زینب اور امام سید سجاد کی عزاداری کی حفاظت کون کرے؟ کہاں تک اپنی مصلحت دیکھی جائے گی؟ یہاں پر انسانوں کی ایمان کی آزمائش کا سلسلہ ہوتا ہے. انشاءاللہ کل سے یہ موضوع آگے بڑھے گا. ہم آج ان لوگوں کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے دین کی مصلحتوں کے لیے عظیم ترین قربانی پیش کی, اور یہیں سے ایک فرق بھی سمجھیں, اور یہیں سے اگر اللہ توفیق دے, اللہ طاقت دے, اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی کچھ روشنی پیدا کر دے کہ جس کے ذریعے کہ ہم اپنی مصلحتوں کو قربان کر کے دین کی مصلحتوں کو سامنے رکھ سکیں. اگر یہ حالت پیدا ہو سکے, چونکہ اس حالت سے نکلنا مشکل بھر رہا ہے, آسان نہیں, میں نہیں جانتا ہوں آسان نہیں ہے. جنہوں نے 10 سال 20 سال 50 سال سے اپنی مصلحتوں کی فکر کی ہے, ان کے لیے کہا ہے کہ آؤ دین کی مصلحت کی فکر کرو اور اپنی مصلحتوں کو قربان کرو, تو مشکل بھر رہا ہوتا ہے, آسان نہیں ہوتا ہے. اور اسی لیے تھوڑا سا اس مجلس میں شاید آپ کو سخت ہو, اس لیے پہلے دن کہہ دیا کہ دھوکے میں مجلس میں نہیں آئیے گا. ہاں, تھوڑا سخت مجلس ہوگی, اور اس لیے سخت مطلب ایک لہجہ سخت نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, لہجے کا مسئلہ نہیں ہے. بیان تھوڑا ممکن ہے کہ ایسے مرحلے تک جانا پڑے جو تھوڑا عام طور سے, کیونکہ امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ لو احبنی جبل لتعافر, اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرے گا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو. امیر المومنین سے محبت کرنے کے لیے مالک اشتر کی سختیاں بھی برداشت کرنا پڑے گی. حسین ابن علی سے محبت کرنے کے لیے 91 سال کے مسلم ابن اوجا کو کوفہ چھوڑ کر آنا پڑے گا. حسین ابن علی سے عشق اور محبت اور دوستی کا دھرم رکھنے کے لیے 84 سال 82 سال کے حبیب نے مظاہر کو سب کچھ قربان کر دینا. سب کچھ گھر جاتا ہے تو جائے, بچوں کے بعد میں کیا ہوگا, جو ہوتا ہے ہو جائے, بیوی کا کیا ہوگا, گھر اجاڑ دیا جائے گا. حسین ابن علی کی راہ میں قربانی ہوگی. زہیرتین دولت لے کے جا رہے ہیں, بیوی ساتھ میں ہے, گھر پاس بچے ممکن ہے گھر پہ انتظار کر رہے ہوں, کہ معمولی مسئلہ نہیں ہوتا. اور ٹیلی فون تو نہیں تھا کہ فون کر کے بتا دیں کہ نہیں ہم جا رہے ہیں قربان ہونے کے لیے. گھر پہ کوئی انتظار کر رہا ہو, بچے موجود ہوں, یہاں سے راستہ تبدیل کر کے اپنی ساری مصلحتوں کو قربان کر کے راہ حسین ابن علی پہ آنا. یوں نہیں کربلا والے, جن کو نہیں آنا تھا وہ نہیں آئے. بہانے ان کے یہی تھے, ان کے بہانے بھی یہی تھے کہ ہم نہیں آ سکتے, ہم نے گھر نہیں بتایا ہے, ہم سفر میں ہیں, ہم راستے میں, آپ میرا گھوڑا لے لیں, آپ میری تلوار لے لیں. معمولی چیز نہیں پیش کر رہے تھے, اپنی سب سے قیمتی چیز پیش کر رہے تھے. لیکن یہاں یہ بتاؤ کہ گھوڑا دینا کافی ہے, تلوار دینا کافی ہے, کہ خود کو حسین ابن علی کی بارگاہ میں پیش کرنا. حسین راہ خدا میں نکلے, اور جب اللہ کی راہ میں نکلا جائے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, ساری مصلحتیں قربان کر دی جاتی ہیں.
रास्ता तय हो रहा है। पहली तारीख आ चुकी है, मुहर्रम का चांद निकल चुका है, आप लोगों ने इस्तेमाल किया है। अल्लाह हमारी और आप सबकी तौफीक़ात में इजाफा करे। अल्लाहु अकबर। हुसैन इब्न अली करबला से नज़दीक तर होता जा रहा है। वो रास्ता जो कूफे की तरफ जा रहा था, वो रास्ता छूट चुका है। मुस्लिम मुताक़ील की शहादत की खबर आ चुकी है। कैस इब्न मुसहर की शहादत तमाम की जो नामा निगार थे, नामबद थे, उनकी भी शहादत की खबर आ चुकी है। करबला की तरफ जाना यकीनी हो चुका है। साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, साथ में बीवियां हैं, गर्मी है, सफर है, तूलानी सफर है। सब कुछ हुसैन इब्न अली छोड़ के आए हैं ताकि सब कुछ कुर्बान हो जाए, लेकिन हुर्मत दीन बाकी रह जाए। एक सवाल अभी थोड़े पहले किया था वहां पर तो मजलिस थी कि जिस चीज के लिए हुसैन इब्न अली ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, शुरू में जुमला किया था ना कि बड़ी चीजों के लिए बड़ी कुर्बानी होती है। जितनी बड़ी दौलत होगी, दौलत से मुराद पैसा नहीं, जितना बड़ा सरमाया होगा, जितनी अजीम नेमत होगी, उसके लिए उतनी ही बड़ी कुर्बानी। अब सन 61 हिजरी में हुसैन इब्न अली के खून से बढ़कर और क्या था? हुसैन इब्न अली की जान से बढ़कर इस दुनिया में क्या था? हुसैन इब्न अली के खानदान से बढ़कर पाक पाकीज़ा और कौन लोग थे? कौन था जिसको अब्बास जैसा कहा जा सके? कौन था जिसको अली अकबर जैसा कहा जा सके? कौन था जिसको इमाम हसन के बच्चों जैसा कहा जा सके? लेकिन अगर हुसैन इब्न अली इतनी बड़ी कुर्बानियां लेके आए हैं, तो जिस चीज के लिए सब कुछ कुर्बानी दे, वो कितना अजीम मकसद है। अभी हमारे ब्रदर बहुत ही प्यारे अशार पढ़ रहे थे, काश के हम लोगों ने समझा और बाद में और भी लोग समझे, खुदा की तौफीक़ात में इजाफा करे। कि सवाल तो उठे कि किसके लिए हुसैन इब्न अली को कुर्बानी दी है, और जिसके लिए इतनी बड़ी हुसैन इब्न अली कुर्बानी दे चुके हैं, उसकी हुर्मत के लिए हम कहां तक जा सकते हैं? हमारा ईमान हमें कहां तक ले जाएगा? हमें ईमान की कौन सी तारीफ बताई गई है कि उस दीन की हुर्मत के लिए, उस तक़द्दुस की हुर्मत के लिए, रसूलुल्लाह के दीन की हुर्मत के लिए, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, 1,34,000 अंबिया की तमाम कोशिशों की हिफाजत के लिए हुसैन इब्न अली तो अपने पूरे भरे घर की कुर्बानी दे चुके हैं, तो हम उसके लिए कहां तक जा सकते हैं? हमारा ईमान हमें कहां तक ले जाएगा? हमारा ईमान का कौन सा दर्जा है? हम सिर्फ तबर्रुक तक जा सकते हैं, सिर्फ 1-2 दिन की मजलिस तक जा सकते हैं, या उससे आगे भी जाने की जरूरत रखते हैं? ये हमारा ईमान तय करेगा। ये मसला ईमान का मसला है, और यही साबित होना है, यही बात होनी है कि कुरान ने किस ईमान की बात की है। वो तो हबीब ने मज़ाहिर का ईमान था जो सब कुछ छोड़ के आए। वो तो ज़ुहैरतैन का ईमान था कि सफर में सब कुछ बदल के छोड़ के आए। पीर से कहा तुम भी जाओ, हम तुम्हें तलाक दे देंगे। तलाक कैसा? ताकि तुम्हें मेरे बात कोई परेशान न करे, क्योंकि खतरा तो था। मेरे हुसैन इब्न अली के साथ हम शहीद कर दिए जाएंगे तो 20 बच्चों को परेशान किया जाएगा, तो तुम्हें कोई परेशान न करे, इसलिए हम तुम्हें तलाक देते हैं। कहा कि अगर तुम हुसैन इब्न अली पे कुर्बानी देने के लिए जा रहे हैं तो मेरी परेशानी को क्यों क्यों कर रहे हो? अगर आप हुसैन इब्न अली के साथ जा रहे हैं तो हुसैन इब्न अली के साथ उनकी बहन ज़ैनब भी तो है, अली और फातिमा की बेटियां भी तो है। तो आप मेरी फिक्र न करें, मुझे साथ भी चलिए। और उन्होंने कहा जहां सब कुर्बान करते चले गए, क्या क्या छोड़ना पड़ा? पहली मंजिल थी हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ा। हमारा मदीना कुछ और है। हम जैसे मामूली तालिब इल्म और एक मामूली इंसान, दर्जे का ईमानी इंसान भी जाता है तो मदीने के दरो दीवार से अजीब इश्क का एहसास होता है। इन गलियों में रसूलुल्लाह चलते रहे हैं, इन गलियों में अमीरुल मोमिनीन कदम रखते रहे हैं, मदीने के इन सरजमीन पर हसन हुसैन के कदम पड़े हुए हैं, इसी सरजमीन पर जनाब ज़हरा में भी कदम दिखाते हैं। तो मदीना जाना, मदीने के दरो दीवार देखना, मदीने की जमीन को देखना, फिर मदीने से रुखसत होना, ये बहुत सख्त मरहला होता है मामूली मोमिनीन के लिए भी। अल्लाह अकबर, 57 साल की जिंदगी हुसैन इब्न अली की मदीने में गुजरी। कुछ
سال چھوڑ کے کوفے کے کچھ سفر کے، پیدائش بھی مدینے کی تھی، جناب زہرا امیر المومنین کا عقد بھی مدینے ہی ہوا تھا، امام حسن بھی مدینے میں پیدا ہوئے تھے، امام حسین بھی مدینے میں پیدا ہوئے تھے، پھر امام حسن امام حسین رسول اللہ کے زانوں پر رسول اللہ کی آغوش میں پلے پڑے تھے، رسول اللہ کبھی اپنے زانوں پہ بٹھاتے تھے، کبھی اپنے کندھے میں بٹھاتے تھے، کبھی اٹھا کر خوشبو لیتے تھے، کبھی سونگتے تھے، سن کے کہتے جنت کی خوشبو آ رہی، حسین میں جنت کی خوشبو آ رہی، عشق تھا رسول اللہ سے۔ علی و فاطمہ جیسے ماں باپ ہوتے ہوئے حسین ابن علی کا عشق رسول اللہ سے، یہ بات شاید آپ اچھی طرح نہ سمجھے ہو، اگر معرفت ہو جائے تو شاید سمجھ لیں کہ کسی بھی دنیا کے کون سے بچے ایسے ہو سکتے ہیں جن کے ماں باپ علی و فاطمہ جیسے ہوں، ہے کوئی دنیا میں تاریخ میں کسی کے بچے، لیکن علی و فاطمہ جیسے ماں باپ ہوتے ہوئے بھی امام حسن اور امام حسین کا عشق رسول اللہ، اور رسول اللہ کا عشق بھی امام حسن امام حسین تھے۔ کبھی بچے پوچھتے پوچھتے نانا کے پاس چلے جاتے تھے، میرے نانا کہاں ہے، مسجد میں ہے، گھر میں ہے، کس جگہ میں ہے، کس گھر میں، اور اگر بچوں پہ آنے میں تھوڑی سی کبھی دیر ہو جائے تو رسول اللہ پوچھتے پوچھتے آتے تھے، اے میری بیٹی فاطمہ حسن کہاں ہے، میرا حسین کہاں ہے۔ مدینے سے بہت سی یادیں تھی، پھر اسی مدینے کو حسین ابن علی چھوڑ رہے ہیں۔ 7 ساڑھے 6 سال کی عمر میں نانا اس دنیا سے چلے گئے، لیکن نانا کی قبر پہ آ کر بیٹھ جاتے تھے، دل کو تسلی ہو جاتی تھی، دل کو ٹھاکر ہو جاتے تھے۔ جب حسن حسین بچے ضرور تھے لیکن ہمارے آپ جیسے بچے نہیں تھے، جب امیر المومنین کی تنہائیوں کو دیکھتے تھے اور دل تڑپتا تھا، جب جناب زہرا کی مصیبتوں کو دیکھتے تھے اور جناب زہرا کے مرثیہ سنتے تھے اور دل پھٹنے لگتا تھا، تو رسول اللہ کی قبر میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، دل کو ڈھارس ملنے لگتی تھی۔ یہ بارگیر ایسے قبر سے رخصت ہونا نہیں ہے، یہ حسین کی ڈھارس کی جگہ ہے، یہ تسلی کی جگہ ہے، یہ عشق ہے، رسول اللہ عشق ہے، رسول اللہ کی قبر عشق ہے۔ اس لیے رات کے یہ 2-3 بار گئے ہیں، 3 بار امام حسین علیہ السلام گئے۔ پہلے تو 26 رجب کی رات ہی میں جیسے ہی وہ معاملہ پیش آیا گئے، اے میرے دانا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ 27 رجب کی صبح میں گئے، پھر صبح میں گئے، کسی صبح میں مروان ملعون سے ملاقات ہوئی۔ اللہ اکبر، یہ مرحلہ بہت سخت ہوتا پیش کرتا، لیکن پیش کرتے وقت تمام ہو گیا ہے کہ راستے میں 27 رجب کی صبح میں ملاقات ہوئی اور مروان جس کو رسول اللہ نے شہر بدر کر دیا تھا باپ کے ساتھ، وہ آ کے حسین ابن علی سے کہہ رہا ہے، یہ کربلا سے بڑی مصیبت ہے، شاید اس کو آپ سمجھ پائیں۔ مروان آ کے حسین ابن علی سے کہہ رہا ہے، حسین ہم تمہیں مشورہ دیتے ہیں، تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت کے لیے بہتر ہے کہ یزید کی بیعت کر لو۔ یہ میں نے جملہ ادا کر دیا ہے، آپ کو جب رونا ہو تو جا کے گریا کریے گا۔ حسین ابن علی کی مصیبت وہ نہیں تھی کہ تلواریں ماری جا رہی ہیں، تیر مارے جا رہے ہیں، حسین ابن علی کی مصیبت یہ تھی کہ مروان جیسا انسان 27 رجب کو مدینے کی گلیوں میں حسین ابن علی سے کہہ رہا ہے کہ یزید کی بیعت کر لو، تمہاری آخرت کے لیے بہتر ہے۔ وہاں پہ امام حسین السلام نے یہ تاریخی جملہ فرمایا، وعلی الاسلام السلام استقبلیت الامہ برائے مثل یزید، اسلام پر سلام ہو، ایسا اسلام کسی اسلام کا اسلام نہیں ہے جب دنیا کو، جب امت کو یزید جیسے انسان سے آزمایا جائے۔ یہ کہہ کر حسین ابن علی آگے بڑھ گئے، پھر جا کے رسول اللہ کی قبر کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں، کیا رسول اللہ، اے میرے نانا کیا یہ ممکن نہیں کہ قبر پھٹ جائے، میں آپ کے قریب آ جاؤں، میں آپ کی آغوش میں آ جاؤں۔ 50 سال کی حسین ابن علی کی طرف سے نانا کی آغوش ہو جاتا۔ ابھی تک تو قبر پہ جا کے تسلی حاصل کر لیتے تھے، لیکن اب اس دل کو تسلی نہیں ہو رہی ہے کہ حسین ابن علی سے یزید کی طرف کے سوال ہو رہا ہے۔ پھر گئے اور پھر آخری وقت میں ملنے گئے، اور جب آخری وقت میں نانا سے فتح حاصل کر کے گئے ہیں، انشاءاللہ آپ سب کو زیارت نصیب ہو، رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو۔ جب آخری نظر رسول اللہ کے روضے میں پڑے اور جب آپ وہاں سے رخصت ہونے لگیں گے، تب آپ کو احساس ہوگا کہ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اس وقت جب احساس ہو تب سمجھیے گا کہ حسین ابن علی کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب یہ مرحلہ حل ہوا تو بس اس کے بعد
یہ ہم سب کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم ہے، لیکن حسین ابن علی نے تو معلوم کرنا کہ میری ماں کی لہر کہاں پہ ہے۔ وہ راز تھا، وہ اہل بیت کا راز تھا، وہ ائمہ کا راز تھا، وہ آج تک کی راز ہے، لیکن حسین ابن علی کو معلوم تھا، کیونکہ نہج البلاغہ وہ چھوٹا سا خطبہ جو ہے امیر المومنین کے آخری لمحوں کا، اس کی روایت بھی حسین ابن علی نے کی ہے۔ 12 لوگ جو حسین امیر المومنین کے ساتھ گئے تھے جناب زہرا کی قبر میں دفن کرنے کے لیے، دفن کرنے کے بعد امام نے سب کو رخصت کر دیا تھا، لیکن روایت آخری لمحے کی امام حسین سے، یعنی امام حسین وہاں پر موجود تھے، اور وہ لمحہ تھا جو امیر المومنین نے رسول اللہ کی قبر کی طرف رک کر کے کہا السلام علیک یا رسول اللہ انی العاقب لک، یا رسول اللہ آپ پر میرا سلام ہو، آپ میری طرف سے بھی اور آپ کی بیٹی کی طرف سے۔ اور وہ خطبہ بہت دردناک ہے، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں ہے، پڑھا جاتا ہے۔ ایک جملہ وہاں پہ امیر المومنین قلّا عن صفیتک صبری ورقّا الحق للنبی، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے بعد اب اس دل کو راحت نہیں ہے، میرے صبر میں دامن چھوٹا جا رہا ہے۔ یہ بیوی کی جدائی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی بیٹی کی حمایت چھوٹ جانے کا مسئلہ ہے۔ لہذا امام حسین جانتے تھے آخری وقت میں رات میں جناب زہرا کی قبر پہ گئے۔ اب یہ تاریخ نے تو نہیں لکھا ہے، لیکن بعض بزرگان بیان کرتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑنے جا رہا۔ اس طرح ماں سے رخصت ہوئے، یہ ماں کی رخصت کا روزہ تھا، بھائی سے رخصت ہوئے، اور 28 رجب کی جب صبح آئی ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں، قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، اور کس عالم میں حسین ابن علی مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اس مدینے میں حسین ابن علی پھر واپس آنے والے نہیں ہے، لیکن حسین کو تو معلوم ہے کہ اس مدینے میں ہم جا رہے ہیں، لیکن یہ کاروان جب واپس آئے گا تو اجڑا ہوا کاروان ہوگا، بیویاں ہوگی جو بے سہارا ہوں گی، ان کے سروں سے سایہ اٹھا ہوگا۔ مدینے کو حسین ابن علی رخصت کر چکے ہیں۔ ایک رخصت میں اور ذکر کرتا ہوں عزیزو، بیچ کی ایک رخصت چھوڑ رہا ہوں، وہ ہے مکے کی رخصت، لیکن ایک رخصت کم سے کم ذکر کرتا چلوں، اور وہ ہے آخری لمحے میں عصر عاشور حسین ابن علی کی رخصت۔ لیکن ہر رخصت سخت ہوتی ہے، کوئی بھی انسان جب کسی اپنے عزیز سے رخصت ہوتا ہے تو وہ سخت مرحلہ ہوتا ہے، لیکن کون کس کے لیے جناب زینب سے زیادہ علی ہو، اور جناب زینب کے لیے کون حسین جیسا ہو۔ اس لیے جب آخری لمحے میں حسین ابن علی جانے لگے، جناب زینب گھبرائی ہوئی تھی، کبھی سید سجاد کے خیمے میں جاتی تھی، کبھی بھیا کے سامنے آتی تھی، حسین ابن علی نے تسلی دی، جناب زینب کا دل کو ٹھہر گیا، لیکن جب جانے لگے تو فقط ایک تقاضا کیا بہن